بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں سنڈریلا کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک لڑکی سنڈریلا اپنی سوتیلی ماں اور 2 سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور اس کے باپ نے ایک بیوہ سے شادی کر لی جس کی پہلے شوہر سے 2 بیٹیاں تھیں۔ جب تک سنڈریلا کا باپ گھر رہتا اس کی سوتیلی ماں کا سلوک اچھا رہتا، لیکن جب اس کے باپ کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں جانا پڑا تو سوتیلی ماں نے سنڈریلا کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ سنڈریلا سے گھر کا سارا کام کرواتی۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں سارا دن بناؤ سنگھار میں مصروف رہتیں اور گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑوں کی دھلائی، برتنوں کی منجائی اور سب کے لیے کھانا پکانا سنڈریلا کی ذمہ داری بن چکے تھے۔ سنڈریلا چپ چاپ سب کچھ کرتی رہتی۔ وہ اکثر راتوں میں چھپ کے روتی رہتی اور دعا کرتی کہ اس کے لیے اچھے دن آئیں۔ اچھے دن آتے تو ضرور تھے، لیکن وہ 2 دن تک ہی محدود رہتے تھے۔ جب سنڈریلا کا باپ گھر آتا تو سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور بہنوں کا سلوک اچھا ہو جاتا۔ اسے پہننے کے لیے صاف ستھرے کپڑے ملتے اور گھر کے کاموں میں سب ہاتھ بٹاتے۔ لیکن جب بھی اس کا باپ واپس لوٹ جاتا تو اس سے صاف کپڑے چھین لیے جاتے اور اس کی پھٹی پرانی فراک اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ سنڈریلا کے گھر میں بہت سارے چوہے بھی رہتے تھے جن سے اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں ہمیشہ ڈرتی رہتی تھیں۔ انہوں نے سنڈریلا کو کئی بار کہا کہ وہ ان چوہوں کو مار بھگائے، مگر سنڈریلا نے ایسا کبھی نہیں کیا کیونکہ یہی ایک چیز تھی جو اس کی اداسی کو کم کرتی تھی۔ چوہوں کی موجودگی پر سوتیلی ماں اور بہنوں کے خوف زدہ چہرے دیکھ کر اسے اکثر آرزو پیدا ہوتی کہ کاش وہ بھی چوہا بن کر انہیں خوب ڈراتی۔ ایک دن سنڈریلا نے اپنی سوتیلی ماں کو یہ کہتے سنا کہ شاہی محل میں ایک بڑی تقریب منعقد ہو رہی ہے جہاں شہزادہ اپنے لیے خوبصورت دلہن منتخب کرے گا۔ بادشاہ نے تمام شہروں سے لوگوں کو بلایا تھا تاکہ وہ اپنی اپنی بیٹیاں لے کر شاہی محل آئیں۔ سنڈریلا وہاں جانے کی خواہش مند تھی، مگر ہمیشہ کی طرح سوتیلی ماں نے اسے لے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہی شاہی محل چلی گئی۔ سنڈریلا گھر میں بالکل تنہا رہ گئی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ گیا۔ اچانک اس کے سامنے ایک روشنی آئی اور ایک خوبصورت پری اس کے سامنے نمودار ہو گئی۔ پری نے کہا، اٹھو اور شاہی محل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سنڈریلا نے خود کو سنبھالا اور کہا، مگر وہاں جانے کے لیے میرے پاس عمدہ کپڑے نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے شاہی محل کا راستہ معلوم ہے۔ پری مسکرائی اور اسے گھر سے باہر لے آئی۔ ایک دیوار کے پاس ایک بڑا سا کدو پڑا ہوا تھا۔ پری نے اس کے اوپر اپنی جادوئی چھڑی گھمائی اور رنگوں بھری روشنی میں کدو ایک خوبصورت بگھی میں تبدیل ہو گیا۔ پری نے پھر اپنی جادوئی چھڑی گھمائی اور دیوار سے چپکی چھپکلیاں طاقتور گھوڑوں میں تبدیل ہو گئیں۔ چھڑی پھر گھومی اور موٹا کالا چوہا سپاہی بن کر آگے بڑھا اور گھوڑوں کو بگھی میں لگانے لگا۔ چھڑی پھر گھومی اور سنڈریلا کا پھٹا پرانا لباس ایک خوبصورت شاہی پوشاک میں تبدیل ہو گیا۔ پری نے اسے پہننے کو فیروزی جوتوں کا ایک جوڑا دیا۔ جب سنڈریلا نے آئینے میں اپنا حسن دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ پری نے کہا، اب جاؤ، لیکن یاد رکھنا میرا جادو صرف رات 12 بجے تک ہی باقی رہے گا، لہذا اس سے پہلے ضرور آ جانا۔ سنڈریلا نے ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا۔ بگھی میں سوار ہوئی اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ شاہی محل میں اس کا شاندار استقبال ہوا۔ شہزادہ خود لپک کر اس کی طرف آیا اور جھک کر اسے خوش آمدید کہا۔
سنڈریلا تقریب کے دوران خوب مزے اڑاتی رہی۔ دن گزرتا گیا۔ رات کے کھانے کے بعد ڈانس شروع ہوا۔ شہزادے نے سنڈریلا کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کی دعوت دی۔ وہ اتنا لطف اندوز ہو رہی تھی کہ پری کے انتباہ کے بارے میں بالکل ہی بھول گئی تھی۔ آدھی رات کو 12 بجنے سے پہلے اسے پری کی بات یاد آ گئی اور گھبرا کر وہ صدر دروازے کی طرف بھاگی۔ شہزادے نے پیچھے سے آواز دی مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ گھبراہٹ میں سنڈریلا کے ایک پاؤں کا جوتا اتر کر سیڑھیوں پر گر گیا۔ وہ اسے لینے کے لیے واپس نہیں پلٹی اور جلد بازی میں بگی پر سوار ہو گئی۔ بگی اسے لے کر فوراً بھاگ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی سب جادو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کپڑے اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ بگی کدو بن گئے، گھوڑے چھپکلیاں بن گئے اور سپاہی چوہوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور دوسری طرف محل میں شہزادہ سنڈریلا کے یوں جانے پر اداس ہو گیا۔ اس نے سنڈریلا کو اپنی دلہن بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اب وہ جا چکی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ شہزادے کو سیڑھیوں سے سنڈریلا کے جوتے کا ایک پاؤں مل گیا۔ اس نے فوراً اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ شہر کی ہر لڑکی کے پاس جائے اور اسے جوتا پہنوا کر دیکھے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اسی لڑکی کے پاؤں میں پورا آئے گا جس سے اسے محبت ہوئی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ خادم گھر گھر گئے اور بے شمار لڑکیوں کو جوتا پہنوایا، یہ کسی کو پورا نہ آیا۔ بالآخر وہ سنڈریلا کے گھر آ پہنچے۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے اپنی بیٹیوں کو جوتا پہنانے کے کافی جتن کیے مگر جوتا ان کے پاؤں میں پورا نہ آیا۔ جب سپاہیوں نے سنڈریلا کو جوتا پہننے کے لیے کہا تو سوتیلی بہنیں حقارت سے بولیں کہ بھلا اس نوکرانی کو جوتا کیسے پورا آئے گا، یہ تو کسی خوبصورت شہزادی کا جوتا ہے۔ لیکن جب سنڈریلا نے جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا وہ پہلے لمحے میں ہی اس کے پاؤں میں پورا آ گیا۔ سپاہیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور شہزادے کو اطلاع دی کہ یہ ایک نوکرانی کو یہ جوتا پورا آیا ہے تو شہزادہ حیران رہ گیا۔ وہ خود سنڈریلا کے پاس پہنچا۔ شہزادے کی آمد کا سن کر سوتیلی ماں ڈر گئی اور اس نے سنڈریلا کو ایک صاف ستھرے لباس پہننے کے لیے دیا۔ سنڈریلا صاف ستھرے لباس میں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ جب شہزادے نے اسے دیکھا تو وہ اسے پہچان گیا۔ سنڈریلا کو شاہی محل لے جایا گیا جہاں شہزادے کے ساتھ اس کی شادی کا اہتمام کیا گیا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں حسرت میں جلنے بھننے کے لیے پیچھے رہ گئیں۔ سنڈریلا اور شہزادے کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔